السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ آج آپ کے سامنے روحانی مسائل کے اندر ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی جب پریشان ہوتا ہے، گھر میں خوشی نہیں ہوتی، تو وہ چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، اور گھر کے جتنے افراد ہوتے ہیں ہر فرد چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں۔ تو میں خوش رہنے کے لیے کچھ تدابیر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ ہمیشہ کے لیے خوش رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرما رہے ہیں کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی اللہ ذو الجلال کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنی مخلوق میں یہ طریقہ رائج کیا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت میں رہے۔ اب سب سے پہلے میں حضرت آدم علیہ السلام سے بات شروع کرتا ہوں۔ اللہ ذو الجلال کے پیغمبر آدم علیہ السلام، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ جنت میں رہو۔ جنت کی ساری نعمتیں، ساری عیشیں، ساری عشرتیں، ساری سہولتیں آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اماں جان حوا علیہ اماں جان حوا علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا میاں بیوی یہاں پر رہو، عیش کرو، لیکن ان کے لیے ایک پابندی لگا دی، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب تک نہیں جانا۔ جنت میں بے شمار پھل، بے شمار نعمتیں، سب کی سب وہ کھائیں، لا تقربا هذه الشجرہ، صرف ایک درخت ہے اس سے منع فرمایا کہ اس کے قریب تک نہیں جانا۔ اب شیطان جو ہے ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے آ گیا، کہنے لگا آدم یہ بتائیں کہ اس درخت کے قریب جانے سے آپ کو روکا ہے؟ کہنے لگا ہاں اس سے روکا ہے۔ بہکانے لگا، پھسلانے لگا، کہنے لگا کہ دیکھیں اس درخت کے قریب جانے سے روکا کیوں ہے؟ اگر اس کا پھل آپ کھا لیں گے تو پھر کیا، خالدین، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ یہ جو جنت ہے، یہ انعامات آپ کے لیے، ان انعامات میں ہمیشہ رہیں گے اگر یہ پھل تو نے کھا لیا۔ اب اللہ ذو الجلال نے منع فرمایا کہ یہ پھل نہیں کھانا، اور ابلیس نے بدلہ لیتے ہوئے، اللہ نے کہا تھا نا اس کو سجدہ کرو، کہتا ہے میں نے نہیں کرنا، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، مٹی کا کام ہے زمین پر بیٹھنا، جب اڑتی ہے دوبارہ زمین میں آتی ہے تو آگ کے شعلے اسمان کو، رفتوں کو اوپر اٹھتے ہیں، نیچے نہیں آتے، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا بات نہ مٹی کی ہے نہ آگ کی ہے، بات میرے حکم کی ہے، میں نے کہا ہے کہ یہ آدم ہے اس کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا، پھر تکبر کیا، اڑ گیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ یہ درخت، یہ پھل کھائیں، ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ اللہ نے کہا کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ یہاں پر بے شمار موضوعات نکلتے ہیں سوچنے اور سمجھنے سے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور اس میں ایک
یہ بات رکھی نسیان کی، بھول کی، کمی کی، غلطی کی، خطا کی، لیکن ساتھ اس کے ایک صفت بھی اس کے اندر رکھ دی. وہ کیا ہے؟ کہ اگر کوئی غلطی اور خطا ہو گئی ہے تو اس غلطی کا اقرار کر کے اس پر نادم اور پریشان ہونا اور اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا. آدم علیہ السلام نے الغرض اس پھل کو چکھا، قریب نہیں بلکہ چکھا. اللہ ذوالجلال نے فرمایا جنت کے لباس اتار دو، اور یہ جنت بہت بڑی جو نعمت دی تھی یہ بھی واپس لے لو، دنیا میں بھیج دیا. یہاں ہم دنیا میں آئے کہنے لگے یا اللہ غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، معاف کر. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ سے کہا یا اللہ میں تجھ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ اللہ مجھے توبہ کرنے کا طریقہ سکھا، مجھے یہ طریقہ نہیں پتا، مجھے نہیں پتا میں نے توبہ کرنی کیسے ہے. اللہ ذوالجلال نے فرمایا میرے آدم تو میرے سامنے آ گیا، تو نے مجھ سے مدد مانگی ہے، تو نے مجھ سے رہنمائی لینے کی کوشش کی ہے، تو میں رب العالمین ہوں. اگر تیری رہنمائی میں نہ کروں تو کون کرے گا؟ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، مجھے اب بہت زیادہ پریشانی ہے، میں ندامت اختیار کر رہا ہوں. اللہ اتنی بڑی غلطی ہوگی، معافی کیسے مانگوں؟ اللہ ذوالجلال نے کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ذوالجلال نے فرمایا یہ کلمات ادا کریں. یہ کلمات ادا کی، اللہ نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا. فرمایا یا اللہ معاف کر دیا ہے تو وہ جنت واپس دے. فرمایا نہیں، اب کچھ دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ وقت رکھا ہے، یہاں ٹھہرے، پھر دوبارہ میں جنت عطا کروں گا. تو بھائیو ہر بندہ چاہتا ہے میں خوش رہوں، تو خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں. اب سب سے پہلے میں نے مثال آدم کی اور حوا کی دی ہے، اماں جان اور ابو جان کی میں نے مثال دی ہے کہ ہمارے والد گرامی اور ہماری اماں جان ان سے خطا ہوئی، جنت سے نکل گئے. اللہ نے کہا کہ میں نے جنوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اب اللہ ذوالجلال کیا ہے؟ معبود ہے. اللہ ذوالجلال خالق ہے، رب العالمین ہے. اب ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ غیر کی نہیں کرنی. جب ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، غیر کی نہیں کریں گے، تو اللہ ذوالجلال خوش. جب اللہ خوش تو بندہ بھی خوش. یعنی بندے کا دائرہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ نے پیدا کیا ہے، بندے کی جو اوقات ہے اوقات کے اندر رہے، رب العالمین کا جو حق ہے وہ ادا کرے. اللہ کا حق کیا ہے؟ بندے کا حق کیا ہے؟ بندے کا حق ہے کہ بندہ اپنے اللہ کی عبادت کرے، اور اللہ ذوالجلال کا حق یہ ہے کہ بندے کو معاف کر کے جنت الفردوس میں داخل کرے. ہمارا حق یہ ہے کہ ہم لیل و نہار اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور عبادات کے جو طریقے اس کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں ان کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے. پھر اللہ ذوالجلال کہتے ہیں میرے بندے جب تو نے میری مرضی کے مطابق عبادت کی، مجھے خوش کیا، کسی اور کی عبادت نہیں کی، میری کی ہے، اللہ کہتے ہیں میرے اوپر بھی اب لازم ہے کہ میں تجھے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب کر دوں. یہاں پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اور عبادت بھی تیرے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ہم اس پر یا اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، جس طرح ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. اللہ تیرا ذکر کرنا، اللہ تیرا شکریہ ادا کرنا،
اللہ بہترین طریقے سے جس طرح تو نے تقاضا کیا ہے ایسے عبادات کرنا، اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو پھر جب انسان اللہ کی مرضی کے مطابق لیل و نہار گزارے گا تو کیا ہوگا؟ بندہ خوش رہے گا۔ اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا میرے بندے تو میری بندگی کر، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا زمین کے اندر جو بھی دابہ ہے، چلنے والا ہے، 2 ٹانگوں والا ہے، 4 ٹانگوں والا ہے، زیادہ ٹانگوں والا ہے، جس کو اللہ نے روح دی ہے، جس کو اللہ نے جسامت دی ہے، جس کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ ذوالجلال کہتے ہیں تمہارا رزق تمہارے رب کے پاس ہے۔ اب رزق اللہ کے پاس ہے، اللہ ذوالجلال ہر مخلوق کو رزق دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں رزق عطا کرنا میرا کام ہے۔ اور یہاں پر اللہ ذوالجلال قرآن میں فرماتے ان شکرتم لازیدنکم، ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ رب العالمین فرما رہے ہیں اپنے بندوں کو ان شکرتم لازیدنکم، میرے بندو جو انعامات میں نے تمہیں دیے ہیں اگر تم شکریہ ادا کرو گے، ان شکرتم لازیدنکم، شکریہ ادا کرو گے میں زیادہ عطا کروں گا، میرا شکریہ ادا کرو گے میں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میرا نہ شکریہ کرو گے، میری نہ شکریہ ادا کرو گے، شکریہ ادا نہیں کرو گے، میرے انعامات پر نہ شکری کرو گے، ان عذابی لشدید، پھر میری سزائیں بڑی سخت ہیں، یاد کرو۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں اپنے مالک کی عبادت میں مصروف ہو جائیں، روزانہ کی 5 نمازیں وقت پر پڑھیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دلی خوشی اور آپ کے چہرے کے اوپر ایک نور آئے، پھر آپ تہجد کی نماز پڑھیں، چاہے 2 رکعت ہی پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں۔ بے شمار آپ کی ضرورتیں ہیں، بے شمار پریشانیاں ہیں، التجائیں ہیں، آپ تہجد کی نماز پڑھیں اور اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اللہ سے مانگیں۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں آسمان دنیا کے اوپر میں آتا ہوں تہجد کی نماز کے وقت، اللہ کہتے ہیں میں ہاتھ کو فراخ کرتا ہوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی بیمار جو شفا مانگنے والا ہو، میں معاف کروں، میں رزق دوں، میں تمہیں شفا دوں۔ جب اللہ ذوالجلال دینے کے لیے آئے ہوتے ہیں تو ہم سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اللہ ذوالجلال ہمیں معاف فرمائے، فجر کی اذان ہوتی ہے ہم سوئے ہوتے ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، مساجد میں اذانیں ہو رہی ہیں، فجر کی نماز کی آوازیں ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں، ہم سوئے ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دن بڑی مشکل سے گزرا، ہم بڑے پریشان ہیں، ہماری پریشانیاں کب رفع ہوں گی؟ جب ہم اپنی عادت بنا لیں، تہجد کی نماز ادا کریں، فجر کی سنتیں گھر میں ادا کریں، فرض مسجد میں ادا کریں، پھر ظہر کی نماز ہے، سنتیں گھر ادا کریں، فرض مسجد میں ادا کریں، اور اسی طرح عصر کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اگر کوئی ضروری کام ہے تو وہ کریں، اگر کام نہیں ہے تو آپ سو جائیں، عشاء کے بعد جلدی سوئیں گے، تہجد وقت آپ کو اللہ ذوالجلال جگائیں گے، آپ کو جاگ آ جائے گی، اور فضولیات میں آپ گپ شپ لگانے میں، فضول باتیں کرنے میں آپ اگر رات کو صرف کریں گے، لیٹ سوئیں گے تو فجر آپ کی رہ جائے گی۔ تو ایسا آدمی جو تہجد گزار ہے، اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ فجر کے وقت جو تہجد کے وقت خصوصاً یہ قرآن پڑھنا، نوافل ادا کرنا، کان مشہودا،
اس وقت آپ قرآن پڑھیں اور پھر وہ نماز میں پڑھیں، نفلوں میں پڑھیں، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اسی طرح بندہ اپنی اوقات میں رہ کر اللہ کی بندگی کرے، بندہ خوش رہے گا۔ اسی طرح آپ گھر میں آ جائیں، گھر کا ایک سربراہ ہے جس کو والد کہتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ سربراہ والدہ ہے، یعنی میاں اور بیوی ہے، خامد ہے اور اس کی بیوی ہے۔ خامد کو جو اللہ نے حقوق دیے ہیں وہ اپنے حقوق ادا کرے، بیوی نے جو حقوق دیے ہیں وہ اپنے حقوق ادا کرے، اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر محنت کریں۔ اسی طرح گھر میں بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، بیٹا گھر میں اپنا حکم چلانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ لیل و نہار اپنی امی اور اپنے ابو جان کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ جس طرح امی جان نے کہا ہے، جس طرح ابو جان نے کہا ہے، ویسے لیل و نہار اپنے ماں باپ کو خوش رکھے، اپنے باپ کی فرما برداری کرے۔ اور اسی طرح گھر میں جو بیٹیاں ہیں، جب بڑی ہو جاتی ہیں، جب ان کو بولنا آ جاتا ہے، تو جب ان کی تھوڑی سی تعلیم ہو جاتی ہے، پھر وہ ماں کے آگے بولتی ہیں، باپ کا احترام نہیں کرتی، کیسے خوشی آئے گی گھر میں؟ بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی امی جان کا احترام کریں، امی جان کی باتیں مانیں، اور اپنے ابو کا بھی احترام کریں، ان کی بھی باتیں مانیں۔ جب یہ حقوق جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں کہ والدین اپنے حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، اور اولاد جو ہے ان کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر وہ اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اور جس طرح ماں باپ حکم کرتے ہیں ویسے زندگی گزاریں، تو سارے خوش رہیں گے۔ اور اسی طرح آگے بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، سب کے ایک حقوق ہوتے ہیں۔ ان حقوق کو اگر انسان اچھے طریقے سے ادا کرے، بندہ خوش رہتا ہے۔ لیکن جب والدین ہی اپنے بچوں کے درمیان تفریق پیدا کریں، بیٹے کو زیادہ نوازیں، کوئی موقع آتا ہے بیٹے کو 2 سوٹ لے کر دیں اور بیٹیوں کو ایک سوٹ لے کر دیں، اب بیٹے کو اچھے شوز لے کر دیں، بیٹیوں کو ہلکا لے کر دیں، بیٹے کو زیادہ خرچہ دیں، بیٹیوں کا خیال نہ رکھیں، جب ماں اور باپ بچوں کے لیے ظالم بن جائے تو پھر گھر میں خوشی کیسے آئے گی؟ ایسا گھرانہ، ایسا گھر جس میں والد اپنی اولاد کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، اور ماں اپنے بچوں کے لیے محنت کرے، اور بچے ماں باپ کی فرما برداری بجا لاتے ہوئے لیل و نہار اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری میں وقت گزاریں، اور سارا گھرانہ مل کر اللہ کی بندگی کرے۔ گھر میں اللہ ذو الجلال کے علاوہ غیر کی عبادت نہ ہو۔ گھر میں جو بچے ہیں، بچیاں، گھر میں وہ نماز ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں۔ ہم گھروں میں ہماری جو بچیاں، بیٹیاں ہیں، وہ گھر میں نماز ادا کریں، سستی نہ کریں۔ جب مسجد سے اذان کی آواز آئے، فوراً وضو کر کے مکمل نماز ادا کریں، استغفار کریں، اور خصوصاً ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ پردہ کریں، ایک غیرت مند باپ کی بیٹی بن کر دکھائیں، پھر اللہ ذوالجلال کی رحمت دیکھیں۔ اللہ ذوالجلال اس گھر کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ خالق و مالک فرماتے ہیں اگر بستی والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے میرے اوپر ایمان لے آئیں، مجھ سے ڈر جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں میں آسمان سے برکتیں، زمین سے برکتیں نازل فرما دوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ ذوالجلال کو سب مل کر راضی کریں، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت میں وقت گزاریں۔ دوسری بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھا کھانا کھا لیا ہے، اچھا لباس پہن لیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں خوشی ہے۔ اگر ہمیں
اچھا کھانا نہیں ملا، اچھا لباس نہیں ملا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی ایسے ہی ہے، پریشانی والی زندگی ہے. ہمارے گھر میں شادیاں، ہمارے گھر میں کئی پروگرام، اور جس طرح عیدوں کے دن ہوتے ہیں، اگر ہمارے اور ہمارے بچوں کے کپڑے نئے ہوں، شوز نئے ہوں، اور ہر قسم کے کھانے گھر میں موجود ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے نا دن بہت اچھے گزر رہے ہیں، ہمارے گھر میں فراوانی ہے. ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر عید میں نئے کپڑے نہیں، پرانے ہی پہن لیں، نئے شوز نہیں پرانے پہن لیں، لیکن رمضان گزرنے کے بعد جب عید کے لیے آپ جمع ہو، اللہ ذوالجلال اعلان فرمائے میرے بندے تو نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، میں نے قبول فرما لیے. تو نے قیام کیا، تو نے قرآن پڑھا، تو نے خرچ کیا، میں نے قبول کر لیا، اور اس کے بدلے میں نے تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے کہ یہ میرا بندہ میری جنت الفردوس میں جائے گا. یہ ہے کامیابی جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، خیر الامور اوسطها. تمام امور میں درمیانہ راستہ اختیار کرنا یہ بہترین چیز ہے. میں نے بے شمار ایسے گھروں کو دیکھا ہے اور بے شمار گھر والوں کو دیکھا ہے. یہ بچوں کا باپ ہے، بچوں کی ماں ہے، بوڑھے ہو گئے، ان کی عمریں جناب 60 سال سے اوپر چلی گئی ہیں. گھر ان کا پرانا ہے جو کافی عرصے کا بنا ہوا ہے، اور محدود آمدن ہے. سڑک اونچی ہو گئی ہے، انہوں نے باتھ روم اونچا کر کے بنایا تاکہ اس کا پانی باہر چلا جائے. بس اوقات بارش آ جائے تو گھر کے اندر پانی بھی آ جاتا ہے. یہ گھر کی حالت ہے. لیکن ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم بڑے خوش ہیں. ان سے کو کہتا ہے بھئی آپ کے مکان جو ہے نا یہ سڑک سے نیچے ہیں، پانی بارش کا گھر آتا ہے، آپ اونچا کریں. کہتے ہیں 60 سال گزر گئے ہیں، باقی تھوڑی زندگی وہ بھی گزر جائے گی، ہم اس میں ہی خوش ہیں. زیادہ کیا تو باہر والا دروازہ اونچا کر لیا تاکہ بارش کا پانی اندر نہ آئے، وہ خوش ہے. پرانی دیواریں، پرانا گھر، پرانی چھتیں، انہیں میں اپنی زندگی پوری کر جاتے ہیں. جب دنیا سے جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی کسی کا قرض نہیں دینا. محلے والے کہتے ہیں بھائی ہم نے اس سے کچھ بھی نہیں لینا، یہ بندہ خوددار تھا. اگر پیسے زیادہ ہیں تو گوشت کے ساتھ کھانا کھا لیا، پیسے کم ہے تو آلو شوربے والے پکا لیے، پیسے کم ہے تو دال پکا لی، پیسے نہیں ہے اچار سے کھانا کھا لیا. لیکن یہ ہمارا مقروض نہیں رہا. اس نے اپنی ساری زندگی یا گھر میں گزاری ہے یا مسجد میں گزاری ہے. یہ گھر والے بہت خوش نصیب ہیں. اور محلے میں، پورے محلے میں یہ معزز ہے. کبھی کسی سے ان کی بیوی کو، ان کی عورتوں کو، ان کی بیٹیوں کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. کبھی گلی میں ان کے گھر کی آواز ہم نے نہیں سنی. بہت ہی اچھے لوگ ہیں. ان کے جانے کے بعد سارا محلہ ان کی تعریف کرتا ہے. اور ہمارے محلے میں بے شمار ہم نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اچھے بھلے گھر ان کو گرا کر نئے گھر بنائے. نئے گھر بناتے بناتے زندگی بیت گئی، نہ اللہ کی عبادت کی، نہ اللہ کو راضی کیا. نتیجہ کیا ہے؟ نئے گھر بنے ہوئے یہاں چھوڑ گئے اور خود اللہ کے پاس چلے گئے. گھر یہاں رہ گئے اور نیکیوں سے خالی، عبادت سے خالی اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ ذوالجلال نے یہ سوال نہیں کرنا نیا گھر بنایا تھا یا نہیں، بچوں کو نئی گاڑی لے کر دی یا نہیں، بچوں کے لیے بینک بیلنس چھوڑا یا نہیں، بچوں کے لیے جائیدادیں چھوڑی یا نہیں، بچوں کے لیے مال چھوڑا یا نہیں. اللہ ذوالجلال فرمائیں گے اتنے سال اتنی زندگی گزارنے کے بعد میرے پاس کیا لائے؟ کیا تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ہیں؟ کیا تیرے نامہ اعمال میں عبادت بھی ہے؟ یہ اللہ نے سوال کرنا ہے جس سے ہم آری ہیں.
جس سے ہم بے خبر ہیں، جس کے متعلق ہم سستی کر رہے ہیں، دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اپنے دائرے میں رہیں۔ میں نے سعودی عرب کے اندر، میں نے پاکستان کے اندر ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی محدود آمدن ہے اور اس میں وہ اپنا گزارا کر کے اللہ پر خوش ہیں، اللہ پر راضی ہیں۔ میں نے بے شمار ایسے گھر دیکھے ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے بہت زیادہ نوازا ہے، ماہوار لاکھوں کے حساب سے ان کی آمدن۔ میں ایک پروگرام سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کسی عالم دین سے آپ پوچھیں کہ مولانا صاحب آپ کی مسجد میں تنخواہ کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے 10-15 ہزار ہے۔ کتنے بچے ہیں؟ وہ کہتا ہے 5-7 بچے ہیں، 5-4 بیٹے ہیں، 5-4 بیٹیاں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی وہ سکول پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ جی وہ سکول بھی پڑھتے ہیں، مدرسے بھی پڑھتے ہیں، تو گزارا کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ماشاءاللہ گزارا ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اب دیکھیں کتنے سال آپ نے گزارے، کسی عالم دین کو آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ احتجاج کر رہا ہو کہ میری تنخواہ کم ہے، میری تنخواہ بڑھاؤ ورنہ میں آپ کے بچوں کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا، آپ کے بزرگ فوت ہو گئے میں ان کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میں عید کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ یقین کریں پورے محلے میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو مولانا صاحب پہلے پہنچ جاتے ہیں اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہم سے ودا ہو گیا ہے، یہ ہماری ماں، ہماری بہن، یہ ہمارے محلے، ہماری مسجد کی جو آبادی ہے رونق کو اس نے کم کر دیا ہے، وہ سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح کسی نے بیٹے کا فرض ادا کرنا ہے تو محلے میں مولانا صاحب پہلے پہنچ جاتے ہیں، میرے لئے کوئی خدمت ہے تو بتائیں۔ اللہ ذوالجلال ان عظیم لوگوں کو آباد رکھے جن کی وجہ سے مساجد آباد ہیں اور محلے پر رونق ہیں۔ اور میں نے بے شمار ایسے ڈاکٹر دیکھے، ایسے انجینئر دیکھے، ان کی ماہوار آمدن 5-5 7-7 لاکھ ہیں، 2 گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں۔ کتنے بچے ہیں جی؟ وہ کہتا ہے بچے 2 ہی ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے۔ گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہتے بس بہت پریشانی ہے، بچوں کا بس کی کیا کریں، وہ بس نظام ہی نہیں چل رہا گھر کا، وہ 5-6 لاکھ سے گزارا نہیں کرتا۔ لیکن ایک اللہ ذوالجلال کی محبت کو اپنے دل میں رکھنے والا 10-15-20 ہزار میں اپنے گھر کا نظام چلاتا ہے، بچے بھی خوش ہیں، وہ بھی خوش ہیں اور اللہ ذوالجلال کی بات میں مصروف ہے۔ تو بھائیو اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، اللہ ذوالجلال نے جتنا آپ کو دیے، آپ جتنی محنت کریں، جتنی مزدوری کریں، جتنا اللہ نے دینا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے، جو آپ کے بچوں کا رزق اللہ نے لکھا ہے وہی آپ کو ملے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ ذوالجلال جو ہمیں دیں ان کو اس طرح سے اپنے گھر میں چلائیں، اس طرح سے صرف کریں کہ ہمارے جو ہے نا دن وہ اچھے طریقے سے گزر جائیں۔ ہم ایسے ہمارے اخراجات ہوتے ہیں کہ جن کے بغیر بھی ہم چل سکتے ہیں، ہم کوشش کریں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بے شمار ایسے ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے بھائی ہیں جن کے حالات، جن کے تنگ ہیں کاروباری اعتبار سے، اللہ ذوالجلال ان کے کاروبار کو وسیع کرے، اور جو پریشان ہے اللہ ذوالجلال ان کی پریشانیوں کو رفع فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اللہ اس میں برکت ڈالے، اللہ اس میں برکت ڈالے۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ ذوالجلال اپنی بارگاہ کے اندر اللہ ذوالجلال ہمیں شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے خالق، اپنے رب کا شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ تو نے اتنا عطا کیا ہے، ہماری اوقات نہیں ہے۔ وہ ایک بزرگ کی مثال ہے نا کہ وہ جا رہا ہے بازار میں تو اس کے پاؤں کے جوتے نہیں ہے، پریشان ہو گیا اور اللہ سے شکوہ کرنے لگا کہ یا اللہ میرے جوتے نہیں ہیں، سب نے نئے جوتے پہنے ہوئے، میرے پاؤں میں جوتا نہیں، بغیر جوتے کے چل رہا ہوں۔ تھوڑا سا آگے گیا تو دیکھتا ہے ایک بندہ جناب بغیر پاؤں کے زمین پر گھسیٹ کر چل رہا ہے۔ اسی وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میرے پاؤں ہیں، آج نہ تو کل فراوانی ہو جائے گی، مجھے جوتا مل جائے گا۔ یہ بندہ اس کے دونوں پاؤں نہیں ہے، جتنی بھی فراوانی ہو جائے اس کو پاؤں تو نہیں ملیں گے۔ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیری ناشکری کی ہے۔ ان شکرتم لازیدنکم،
ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرے بندوں میرا شکریہ ادا کرو گے میں اور عطا کروں گا، میری ناشکری کرو گے میری پکڑ میری سزائیں بڑی سخت ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لیل و نہار اپنے خالق و مالک کا شکریہ ادا کریں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو، ہمارے بچے ہیں ہمارے بیٹے ہیں بیٹی ہیں ان کی بہت زیادہ ضروریات ہیں، تو وہ بھی اللہ کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھیں، ہم بھی اللہ کے سامنے ضرورتیں رکھیں کہ یا اللہ ہماری فلاں ضرورتیں ہیں پوری فرما۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں جب میرے سامنے آؤ گے مجھ سے مانگو گے میں تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کر دوں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔